قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا پھر دوبارہ استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے حزب سابق فضیلت الشیخ دکتور حافظ عبد المقیت مدنی حفظہ اللہ۔ چلیے ہم شیخ سے ملاقات کرتے ہیں اور آج اہم سوال کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم ہے جی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وللہ الحمد والمنہ، گاڑی دوڑ رہی ہے؟ الحمدللہ، اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ دوڑاتا رہے، اللہ گاڑی کو جاری و ساری رکھے، پیٹرول سستا کرے۔ آمین، بارک اللہ فیک۔ آمین یا رب۔ شیخ، ہمارے ایک دوست ہیں، جی، مسلسل ایپیسوڈ سن رہے ہیں جی اور فالو کر رہے ہیں۔ ان کا اشکال یہ ہے کہ شیخ، جن آتا بول رہے تم لوگ، آخر جن رہتا کہاں جسم میں؟ یہ سوال ہے ان کا، جی، جسم میں کہاں رہتا ہے وہ، یہ جاننا چاہتے ہیں۔ بڑا باریک سوال کیا انہوں نے، بہت ہی وہ آخری، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ محترم، اہل سنت والجماعت کے اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ انسان کے جسم میں شیطان داخل ہوتا ہے، جن داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں امام طبری رحمہ اللہ، امام قرطبی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام نصفی، امام بغوی رحمہ اللہ، بڑی لمبی فہرست ہے جنہوں نے اتفاق کیا ہے کہ بھئی انسان کے جسم میں شیطان داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اہل علم نے انکار تک کیا کہ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا بولتے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ جی، تو اکثر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ نہیں، انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور اسے اذیت دیتا ہے۔ تو رہی بات کہ جب داخل ہوتا ہے تو رہتا کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ مدعا ہے اصل۔ جی، تو سب سے پہلے ابتداءً جب مس کا شکار ہوتا ہے انسان، یا جادو کا ابتداء میں جب شکار ہوتا ہے، تو شریعت نے جیسے بتایا کہ انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو رگوں میں جب دوڑتا ہے تو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ بائیں جانب کی رگیں ذرا کھلی ہوتی ہیں تو اس طرف ہی زیادہ اپنا رہنا پسند کرتا ہے، لیفٹ سائڈ میں۔ ابتداءً وہ رگوں میں اپنا بسیرا کرتا ہے، خون کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ، شریعت یہ کہتی ہے کہ بعد میں شیطان انسان کے اوپری حصے میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اوپری حصے میں مطلب سینے کے آس پاس، کندھے کے آس پاس، سر۔ جی، جی۔ اس میں سے بھی خصوصاً دو جگہیں، جن میں پہلی جگہ انسان کے سر کے پیچھے یعنی کہ گردن کے پاس رہنا اسے پسند ہے۔ حدیث میں آیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 1142 1142 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے یعنی گردن کے پاس 3 گھاٹیاں ڈال دیتا ہے، 3 گرہیں باندھتا ہے۔ پہلی گرہ جب انسان اٹھ جائے کھل جاتی ہے، پھر جب اٹھ کر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ خوش طبیعت والا ہو جاتا ہے، طیب النفس ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، یہ گرہ نہ کھلے، تو پھر پورا دن وہ جو ہے افلاسی زندگی، جی بالکل عبوس سڑا ہوا چہرہ لے کر ایسا اپنا چہرہ لے کر گھومتا ہے، مزاج بھی اس کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جب شیطان رات میں کیا کرتا ہے، اس کے گردن کے پیچھے رات گزارتا ہے اور ایک ایک گھاٹی باندھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا جاتا ہے کہ ابھی لیل طویل فرقت، سو جا بیٹا لوری دیتا ہے۔ جی، تو ایک جگہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ، جیسا کہ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جب جاگے تو اپنے ناک میں پانی صحیح سے چڑھائے وضو کرتے ہوئے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِ، کہ شیطان جو ہے اس کے ناک کے راستے میں رات گزارتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو شریعت میں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شیطان بعض مرتبہ سینے پر یا معدے میں رہنا بھی پسند کرتا ہے، اسی لیے بعض مرتبہ جب علاج کیا جاتا ہے تو انسان قے کرتا ہے، تو قے کے ساتھ وہ نکل کر باہر آتا ہے۔ یا پھر انسان کے سر میں رہنا پسند کرتا ہے، اسی لیے جب
اذان کی آواز سنتا ہے، جو آصف زدہ انسان ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اذان کی آواز سے بے چین ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو الغرض سینے پر یا معدے پر رہنا یہ بھی ثابت ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے رقیہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی، یا بعض روایتوں میں ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا۔ تو بعض مرتبہ سینے پر بھی بسیرا کرتا ہے، معدے میں بسیرا کرتا ہے، لیکن غالباً یہ کہتے ہیں کہ اوپری حصے میں رہنا اس کو زیادہ پسند ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی 2 روایتوں سے میں نے ثابت کیا ہے۔ جہاں بھی رہتا ہو اللہ نکال باہر کرے اس کو۔ آمین آمین یا رب، آمین یا رب، ماشاءاللہ۔ ناظر دیکھا آپ نے، معدے میں ہو سکتا ہے، ہاں الرٹ رہے ہیں آپ، سینے میں ہو سکتا ہے، آپ کی گردن میں ہو سکتا ہے، اور ناک میں ہو سکتا ہے، سر میں ہو سکتا ہے، کہیں میں ہو سکتا ہے، بہرحال اوپر حصے میں رہتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال کے گیٹ لاس بول دے اور پھر واپس کبھی نہ آئے، نو انٹری کہہ دے۔ بارک اللہ۔ اور نو انٹری کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے ہم بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، شیخ سے چھوڑیں گے انشاءاللہ، شیخ کو پکڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔